میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں۔ پڑوسی بھوکا ہے 3 دن سے اور میں چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ اشعار جب میں نے پڑھے تو میرے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم کس معاشرے کے اندر زندہ رہ رہے ہیں۔ ہم بہت اچھا لباس پہنتے ہیں، ہم بہت اچھا کھانا کھاتے ہیں، ہم عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں، اور اکثر لوگوں سے تو آپ سنیں گے کہ انہوں نے ماشاءاللہ 8 10 11 عمرے کیے ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حج بھی ماشاءاللہ سے انہوں نے کافی سارے کیے ہوتے ہیں۔ گھر بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، بنگلے، گاڑیاں، موبائل، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ان کے اپنے بہت پیارے وہ لوگ جو ان کے ارد گرد رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے ہمسائے ہوتے ہیں، ان کے پڑوسی ہوتے ہیں، وہ بیچارے گھر میں بھوکے سوتے ہیں، ان کے گھر میں کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا۔ اور المیہ تو یہ ہے کہ اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں۔ ہم اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، اپنی زندگی کی رعنائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اور پھر ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں۔ پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے چونکہ عمریں بہت زیادہ کر لی ہیں، لہٰذا ہمارے سب گناہ چونکہ اب معاف ہو چکے ہیں، تو ہمارا پڑوسی بھوک سے چاہے مر بھی جائے، وہ خودکشی کر لے، تو ہم تو اس میں ذمہ دار نہیں ہیں، چونکہ وہ ناکام شخص تھا، اس نے زندگی میں کمایا کچھ نہیں، لہٰذا خودکشی کرنا تو اس پر واجب ہو گیا تھا، بھوک سے مرنا تو اس پر واجب ہو گیا تھا۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، ان کی ناکامیوں پر ہنسنا، کھلکھلانا اور اپنے آپ پر فخر کرنا کہ میں بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں، میرا پڑوسی جو ہے وہ تو ایک ناکام انسان ہے۔ یہ سوچ ہمارے اندر اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ ہم مذہب سے بہت زیادہ دور ہیں۔ ہمارا مذہب وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے پڑوسیوں کے حقوق اتنے بتائے کہ یہاں تک یہ گمان ہونے لگ گیا کہ کہیں پڑوسیوں کو جائیداد میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ اس حد تک پڑوسیوں کے حقوق کے اوپر زور دیا گیا اور اتنی زیادہ تلقین کی گئی کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ لیکن پڑوسیوں کا خیال کیوں رکھیں؟ کیونکہ ہمیں تو صرف اپنی دولت کو اپنے گھروں کے اندر سمیٹ کے رکھنا ہے، ہمیں صرف اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، ہمیں صرف اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے لباس پہ، اپنے گھر پہ، اپنے موبائلز پہ، اپنی گاڑیوں پر، اور اس سے بھی زیادہ ظلم یہ دیکھیں کہ اپنے کتوں پر، اپنی بلیوں پر ہمیں خرچ کرنا ہے۔ ان کے لیے ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو پڑوسی بھوکا ہے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جانور کے لیے تو سب کچھ ہے۔ کسی کو شوق ہے بہت اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنے کا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ یہ نظر دوڑا لے کہ اس کی جگہ کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ گھوڑے کے لیے تو وہ اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ خوراک مہیا کرتا ہے، ان کو بادام کھلاتا ہے، ان کو طرح طرح کے میوہ جات کھلاتا ہے، لیکن ان غریب کے بچوں کے پاس تو کھانے کے لیے سوکھی روٹی بھی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو بڑے ہی شوق سے بلیاں پالتے ہیں، کتے پالتے ہیں، ان کو دودھ ڈالا جاتا ہے، ان کو گوشت کھلایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ایک نزدیک ہی کسی کا بچہ دودھ کی وجہ سے بلبلاتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، اور وہ باپ جو ہے وہ مجبور ہو کے کہ وہ اپنے بچوں کو روٹی نہیں دے پاتا، اپنے بچے کے لیے دودھ نہیں لے کے آ سکتا، وہ اپنے بچوں کو نہر میں پھینک دیتا ہے، وہ اپنے بچوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے، وہ اپنے بچے کی زندگی چھین لیتا ہے۔ آپ اس باپ کی تکلیف کو محسوس کر کے دیکھیں کہ جو باپ اپنے بچوں کو نہر میں پھینک کے آتا ہے تو کیا اس کو اپنے بچوں سے پیار نہیں تھا؟ وہ کس حد تک تکلیف میں، اذیت میں ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا صرف ریاست ذمہ دار ہے؟ نو ڈاؤٹ کہ ریاست کا کام ہے اپنے لوگوں کی بنیادی سہولیات کا خیال رکھنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کا بھی خیال، ہم سب کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو رہنے والے ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہم ان کی بنیادی ضروریات کا تو خیال رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے گھر میں عیش کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں، کسی کی بیٹی جو ہے وہ جہیز کی وجہ سے گھر میں بیٹھی رہ جائے، کسی کی ماں، کسی کا باپ جو ہے، یا کسی کا معصوم بچہ جو ہے وہ دوائی کی وجہ سے اپنی زندگی کی جنگ ہار جائے۔ ہم سب کو اس مقام پر اپنے آپ کو جگانا ہے، سوچنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم سب اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔